کہ ہماری تقدیر کی 3 چیزیں رب ذوالجلال نے اپنے پاس رکھی ہیں، باقی بھی تمام اختیارات اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں، اسی کے اختیار میں ہیں، مگر اس نے انسان کو اس کی تقدیر کی تعمیر کے لیے وہ اختیارات تفویض کر دیے کہ جیسے تو عمل کرے گا ویسے تیری تقدیر رقم ہوگی۔ اور وہ 3 اختیار انسان کی زندگی، موت اور رزق۔ اللہ نے یہ اپنے پاس رکھے کہ میں جسے چاہوں، جب چاہوں، جتنا چاہوں عطا کروں، مگر انسان کے دیگر اختیارات جن کا تعلق اس کی زندگی کے دیگر محرکات کے ساتھ ہے، وہ تمام اختیارات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو عطا کیے ہیں، راستے دکھا دیے کہ یہ ٹھیک راستہ ہے، اس کا انجام یہ ہوگا، یہ غلط راستہ ہے، اس کا انجام یہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بتا دیا انسان کو۔ اب انسان کی یہ مرضی ہے، اب انسان کا یہ اختیار ہے کہ وہ صراط مستقیم پہ چلے یا وہ شیطان کے راستے پہ چلے۔ اس میں ہماری جو سب سے بنیادی خرابی اور ہماری جو سب سے بنیادی لغزش ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے تمام کے تمام اپنے امور اور اپنی تمام کی تمام ذمہ داریاں ان کو ہم نے تقدیر کے ہاتھ میں دے دیا کہ ہمارے لیے جو تقدیر لکھ دی گئی ہے ہم کچھ کریں یا نہ کریں، ہم کوئی کاوش کریں یا نہ کریں، ہم کوئی جد و جہد کریں یا نہ کریں، ہم کوئی محنت کریں یا نہ کریں، ہماری تقدیر میں اگر ہمیں ذلیل اور رسوا لکھ دیا گیا ہے تو ہم ذلیل اور رسوا رہیں گے۔ اگر ہماری تقدیر میں ہمیں فاتح اور خوشحال لکھ دیا گیا ہے تو ہمیں فاتح ہونے سے اور خوشحال ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ ہمارا وہ بنیادی نظریہ ہے جس نے آج ہمیں اوج ثریا سے اسفل السافلین میں دھکیل دیا، جس نے ہمیں بے عملی کی طرف راغب کیا۔ جنہوں نے جس چیز کو قبول کیا وہ اسی سمت چلے گئے۔ اور اس کائنات کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنت کا اور جہنم کا معیار مقرر کیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے اوپر اس کی تقدیر کو مسلط کر دیا کہ کیا یہ جہنمی ہوگا اور یہ جنتی ہوگا، یہ اس طرف جائے گا اور یہ اس طرف جائے گا؟ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ تمام امور، اللہ تعالیٰ کو یہ تمام فیصلے وہ اس کو معلوم ہے، اس کے علم کی اتنی وسعت ہے، جس کی کرسی کی اتنی وسعت ہے کہ واسع کرسیہ السماوات والارض، جس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں سے اتنی وسیع ہے، اس کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے لامحدود علم سے یہ خبر ہے، یہ معلوم ہے کہ کس نے اپنے لیے کیا فیصلہ کرنا ہے اور کس کا کیا ٹھکانا ہوگا، مگر تقدیر کا فیصلہ اللہ نے خود انسان کے ہاتھ میں دے دیا کہ تو کس طرف جانا چاہتا ہے۔ آپ قرآن کریم میں دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا، اور ایک مقام پہ نہیں، متعدد مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اور بشارت دیجئے ان لوگوں کو
جو ایمان لائے، جو ایمان لائے، جو ایمان لائے، مبشر الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وہ لوگ جن پہ ایمان مسلط کیا گیا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، جنہوں نے نیک اور صالح اعمال کیے، یا وہ لوگ جن پہ نیک اور صالح اعمال مسلط کیے گئے، وعاملوا الصالحات، جنہوں نے اپنی مرضی سے، جنہوں نے اپنے اختیار سے، جنہوں نے اپنی رضا سے صالح اعمال کیے، کہا ان لہم جنات، ان کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا۔ اور پھر ایک اور مقام پہ فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، پس جو ایمان لائے اور صالح اعمال کیے، ہم ان کو ان کا پورا پورا اجر عطا کریں گے، ہم ان کو ان کا پورا پورا اجر عطا کریں گے۔ اور پھر فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم، وعدہ کیا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، صالح اعمال کیے، ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اور پھر ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے وہ بہترین مخلوق ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں ذرا غور کیجئے، ان میں کس مقام پہ اللہ نے کہا کہ ان لوگوں کے لیے اجر عظیم ہے، ان لوگوں کے لیے جنت کا ٹھکانہ ہے، ان لوگوں کے لیے مغفرت ہے، ان لوگوں کے لیے بخشش ہے کہ جن کے اوپر نیک اور صالح اعمال مسلط کیے گئے اور انہوں نے وہ مسلط ہونے کی وجہ سے کیے؟ کہاں پہ اللہ نے کہا کہ ان لوگوں کے لیے اجر عظیم ہے، ان لوگوں کے لیے مغفرت ہے کہ جن کے اوپر ایمان مسلط کیا گیا؟ ایمان بھی اختیار میں ہے، تمہاری رضا ہے، تمہارا اختیار ہے کہ ایمان لے کے آؤ، تمہارا اختیار ہے کہ ایمان نہ لے کے آؤ، تمہارا اختیار ہے کہ اعمال صالحہ کرو، تمہارا اختیار ہے کہ اعمال صالحہ نہ کرو۔ جو تم کرو گے، اگر اعمال صالحہ کرو گے اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے تو تمہارا ٹھکانہ جنت میں ہوگا، اگر اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اعمال صالحہ نہیں اختیار کرو گے تو پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کہاں پہ خدا نے یہ تقدیر مسلط کی کہ تم جنت میں جاؤ گے اور تم جہنم میں جاؤ گے؟ اور پھر آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے زندگی اور موت کو پیدا فرمایا تاکہ تمہیں آزمایا جائے کہ تم میں سے اعمال صالح کس نے اختیار کیے، تم میں سے نیک اور احسن اعمال کس نے کیے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ کافر ہے تو ہے تابع تقدیر مسلمان، مومن ہے تو خود آپ ہے تقدیر الہی۔ جو مومن ہے وہ تقدیر کا محتاج نہیں ہے، وہ تقدیر کے احکام کا پابند نہیں ہے، بلکہ تقدیر مومن کے احکام کی پابند ہو کے چلتی ہے۔